نمبر ہے سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یا حرف ندا ہے اور اس کا معنی ہے اے۔ الذین وہ لوگ، آمنوا ایمان لے آئے، کلو کھاؤ، من میں نے سے، طیبات پاکیزہ، ما وہ چیز، رزقنا ہم نے عطا کی، کم تم کو، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ واسطے اللہ کے، ان اگر تم ہو، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون عبادت کرنے والے۔ انما بے شک، حرما حرام کر دیا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ چیز، اہلا جو بلند کی جائے، بھی ساتھ اس کے، لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، فمن پس وہ شخص، اضطر جو مجبور ہو جائے، غیر نہ کہ، باغن بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادل ولا اور نہ، عادل زیادتی کرنے والا ہو، فلا پس نہ، اسم گناہ، علیہ اس پر، ان میں نے بے شک، غفور معاف کرنے والا، رحیم رحمت کرنے والا۔ دیکھیے جی معنی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ بے شک حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دی جائے، فمن اضطر غیر باغ پس جو بندہ مجبور ہو جائے، بغاوت کرنے والا نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے مسئلہ چل رہا تھا تحریمات غیر اللہ اور نذور لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کا حرام کرنا اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا۔ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جو غیر اللہ حرام کر دے وہ تمہارے لیے حرام، جو اللہ حرام کرے وہ حرام ہے، جس کو اللہ حلال کرے وہ حلال۔ اور نذور لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینی، یہ حرام ہے۔ یہ مسئلہ تو پہلے عام تھا، اس کے اندر مومن کیا، مشرک کیا، ہر بندہ شامل تھا، یہ عام لحاظ سے مسئلہ واضح کیا گیا۔
لیکن یہاں آ کر اللہ کریم ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں، خصوصاً اللہ نے ایمان والوں کو ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو یہ تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھایا کرو، گندی چیزیں نہ کھایا کرو۔ اور وشکروا للہ، اور پھر میرا شکر ادا کیا کرو اگر تم میری عبادت کرنے والے۔ گویا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی یہ بھی اللہ کی کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ اچھا، یہ ایمان والوں کو ذکر کیا، صرف ایمان والوں کو ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ ذکر کیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر حلال چیز اور پاک چیز کھاؤ، گندی چیزیں نہ کھاؤ۔ ذرا کھولیے سورۃ مومنون 18واں پارہ صفحہ نمبر 313، 18واں پارہ 313، بلکہ 312 نمبر صفحے کے اوپر ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ مل گیا جی؟ دیکھیں فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلو کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جاننے والا ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو گویا کہ یہاں رسولوں کو ذکر کیا تو کیا کہا؟ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، گندی چیزیں نہیں، اور فرمایا نیک عمل کرتے رہو، میری نظروں میں ہو کہ جو کچھ تم کام کر رہے ہو واپس آؤ۔ اور پھر ایک اور اشارہ دے کر اس کے اندر میں نے ایک حدیث بیان کرنی، اگلی آیت کے اندر تھوڑا سا موضوع ہے، وہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان 2-3 منٹ کو اندر پورا کروں۔ اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نا اللہ نے ان کے اندر بھی یہ کہا ہے، وہ جب آ کر سو گئے نا تو سو کر اٹھے، پھر باتیں ہونے لگی، کہنے لگے بھوک لگی ہے، چلو جاؤ کھانا لے کر آؤ، اور وہ جو کھانا لینے جانے لگا اس کو دوسرے پتہ ہے کیا کہتے؟ خیال کرنا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ، ہمارے پاس کھانا لے کر آنا لیکن پاک کھانا لانا۔ کیا؟ گندا کھانا۔ کیا مطلب ہے گندے سے مراد کیا؟ کیا سالن کے اندر کوئی گند پڑا ہوتا ہے؟ پھر گندا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو حرام چیز پڑی ہوگی وہ کیا ہے؟ گند ہے۔ لہذا اب اس کی تفصیل کرتا جاؤں تو یہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ایک بندہ پراگندہ بال ہے، کپڑے اس کے اجڑے ہوئے، یوں حالت ہوئی ہے، اور وہ رب کے دربار میں آ کر کہتا ہے یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یا اللہ یہ میری مصیبت دور کر دے، یا اللہ یہ فلاں کر دے، یا اللہ یہ فلاں کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مأکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، سب کچھ حرام، انا یستجاب لہم، اس کی دعا کہاں قبول؟ معلوم یہ ہو گیا دعا کی قبولیت کے لیے اور عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ پاکیزہ کھانا ہو۔ کیا ہو؟ پاکیزہ کھانا ہو۔ اور پھر عاملین سے بھی آپ دیکھتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو عاملین کیا کہتے ہیں؟ بھائی شرط یہ ہے کہ حلال چیز کھانی ہے، پاک چیز کھانی ہے، پھر یہ وظیفہ کرو گے تو پھر تمہارا وظیفہ کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر تم پاک چیز نہیں کھاؤ گے، حلال چیز نہیں کھاؤ گے، گندی چیزیں کھاتے رہو گے اور اپنے وجود کو بھی گندا رکھو گے تو پھر ان اعمال کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جی آگے چلیے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو جی تمہارے لیے چیزیں تھی حلال، اب حرام کیا چیزیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ۔ اب یہ انما حصر کا کلمہ ہے، فرمایا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا جی مردار۔ کیا چیز جی؟ مردار۔ جو جانور خود مر جائے وہ کیا ہے جی؟
اب بندہ سوال کرے گا جی آپ نے کہہ دیا مردار حرام ہے، مردار کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ مچھلی کو باہر پھینکتے ہیں تو باہر نکل کر مر جاتی ہے، تو وہ تو کھا لیتے ہو، وہ مردہ نہیں ہے؟ تو قرآن کے اندر تو ہے کہ وہ مردہ حلال ہے، تم کہتے ہو یہ حرام ہے، تمہاری بات کیسے ملتی ہے؟ بھائی بات ایک تو یہ ہے، یہاں جو انما حسر کا کلمہ بولا ہے اللہ نے ان 4 چیزوں کو بند نہیں کر دیا۔ حرام کے اندر اللہ نے ان 4 چیزوں کو بند نہیں کیا، بلکہ یہ انما حسر کا کلمہ لا کر اللہ کریم نے حرمت کو ظاہر کر دیا ہے، اور مطلقاً حرام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انما کے ساتھ مقید کی ہے اس بات کو کہ جس کو وہ حلال سمجھتے تھے اللہ اس کی تاکید کر کے ذکر کرنے لگے یہ حرام ہے۔ کیا چیز؟ وہ سمجھتے تھے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوا، جاتے ہیں بابے کے دربار پہ دودھ ڈال کر آ رہے ہیں، بابے کے دربار پہ چاول دے کر آ رہے ہیں، بابے کے دربار میں یہ لے کر جا رہے ہیں، عرس لگے ہوئے ہیں جی، عرس پہ کھانا ہے جی، کھانا بھی وہاں کھانا ہے، ساتھ لے کر بھی چلنا ہے، برکت والا کھانا ہے جی، برکت تبرک آ گیا اس میں۔ تو لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا مردار، والدم، اور دوسری چیز ہے خون۔ کیا؟ خون سے مراد کیا ہے؟ دم مسفوح، بہنے والا خون، ہر خون نہیں۔ اس کے اوپر پھر اعتراض کرنے والے کہیں گے او جی کلیجی نہیں ہے، کلیجی بھی تو خون ہے، وہ کھا لیتے ہو، وہ حلال ہے، اور ادھر کہتے ہو کہ خون حرام ہے، تو پھر وہ کیوں کھاتے ہو؟ بھائی دم سے مراد دم مسفوح ہے، بہنے والا خون۔ کیا؟ بہنے والا خون، رگوں سے نکلنے والا خون، یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ اور آگے فرمایا پہلے نمبر پہ مردار حرام، دوسرے نمبر پہ خون، اور تیسرے نمبر پہ لحم الخنزیر، خنزیر کا یہ نجس العین ہے۔ مردار کا چمڑا تو حلال ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دباغت دی جائے، دباغت دی جائے تو پھر اس کا چمڑا کیا ہے جی؟ حلال ہے۔ لیکن خنزیر فرمایا نہ اس کا بال حلال ہے، نہ اس کا چمڑا حلال ہے، نہ اس کی ہڈی حلال ہے، ہر چیز کے اندر نجس العین ہے، اور فرمایا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اور آگے فرمایا اس سے بھی بڑی ایک چیز حرام ہے، یا اللہ وہ کیا چیز؟ اللہ فرماتے ہیں ما اہل بہ لغیر اللہ۔ اوہلا کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ تفسیر کبیر والوں نے کہا ہے رفع الصوت، آواز کو بلند کرنا، یعنی ایک جانور ہے اس کے اوپر نیت یہ کر دینی کہ یہ تو میں بابے فلاں کے نام پہ دوں گا، یہ شادی شہیر کے نام پہ دوں گا، یہ میں کاما والی سرکار پہ چڑھاؤں گا، یہ میں لال شباز پہ جا کر چڑھاؤں گا، یہ میں سلطان بہو پہ چڑھاؤں گا بکرا۔ تو فرمایا یہ بکرا تو بسم اللہ پڑھ کر بھی مسلمان ذبح کرتا رہے، یہ حلال نہیں ہے۔ تیرا یہ عمل کرنے کی وجہ سے، تیرا یہ کہنے کی وجہ سے اس کے اندر حرامیت نجس العین ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ بندہ لعنتی ہے جس بندے نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، وہ بندہ کیا ہے جی؟ اور پھر ایک مسئلہ لکھا تفسیر کبیر والوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ذبح کرے ایک ذبیحہ، کیا کرے گی؟ ایک مسلمان ذبح کرے، اچھا وہ ذبح کرنے کا اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ راضی ہو جائے، یہ میرا فلاں پیر جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا تقرب الی غیرہ، اللہ کے علاوہ کا تقرب کر دیا۔ اب وہ بندہ مسلمان ہے لیکن فرمایا چھری لے کر بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ کہنے کے باوجود وہ ذبح کرنے والا مرتد ہو جائے گا، ذبیحہ اس کی مرتد ہو۔ کیوں؟
اس وجہ سے کہ وہ تھا تو مسلمان لیکن اس نے عمل کیا کر دیا؟ مشرک والا عمل کیا، اس وجہ سے وہ ذبیحہ کیا بن جائے گی؟ مرتد۔ تو لہذا فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ انشاءاللہ تعالی سورۃ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل کروں گا۔ فمن اضطر غیر باغ، یہ ترجمہ کرتا ہوں بات ختم کرتا ہوں۔ فمن اضطر غیر باغ، ایک بندہ مجبور ہو گیا، مسئلہ آ گیا، جان جا رہی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، یا کوئی ظالم ہے، بدماش ہے، بادشاہ ہے، کوئی عہدیدار ہے، کسی جگہ پہ وہ بندہ مجبور ہو گیا اور وہ کہتا ہے میں تیری جان لے لوں گا، شرط یہ ہے کہ یہ کھا، شرط یہ ہے کہ یہ کھا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ مردار تلاش کرے، مردار لے کر کھائے۔ اگر مردار نہیں، غیر اللہ کے نام کی نیاز پڑی ہے، اب اس کے لیے جان بچانی تو کیا ہے جی؟ ضروری ہے جان بچانی۔ اگر وہ نہیں کھاتا، جان دے جاتا ہے تو شہادت ہے۔ کیا ہے جی؟ شہادت۔ اگر وہ جان بچانے کے لیے کھانے لگتا ہے، اللہ نے دو شرطیں لگا دی۔ کتنی جی؟ فرمایا ایک تو غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادل، اور حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی اس کو اجازت ہے صرف اپنی رگ والی، جان والی جو رگ ہے اس کو تر کرنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، ایک صرف اس کے سامنے یہ عذر پورا کرنے کے لیے ایک لقمہ اٹھا کر جان بچانے تک اجازت ہے، اس سے آگے نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد بغاوت بھی نہ کرے، یہ نہیں کہ پھر بار بار اس کے پیچھے پڑ جائے، اس چیز کو کھانے پہ تل جائے، نہیں، ایک دفعہ اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کر لے فلا اسم علیہ، پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ مجبور بھی نہ ہو، مجبور بھی نہ ہو اور ساری چیزیں بھی پڑی ہوں، پھر بھی آ کر یار بھی کھانا لگ جائے، پھر بھی آ کے غیر اللہ کے نام کی نیازیں کھانے لگ جائے، تو فرمایا یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، ہاں اگر تم مجبور ہو گیا، ایک لقمہ اٹھا لیا، تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے تو رحمت کرنے والا بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔